السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروق المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر انسان کی بڑی بڑی رہنمائی جو ہیں وہ کی ہیں ہر لحاظ سے۔ خواب جو ہوتا ہے وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں اللہ رب العزت جب بھی کوئی اچھا خواب دکھائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اہل علم سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر کرے اور اللہ رب العزت آپ کے حق میں اس کو بہتر بنا دے۔ میں آج جو آپ کے سامنے خواب رکھنے جا رہا ہوں وہ کچھ عبادت کے حوالہ سے خواب ہیں، تو جو بندہ یہ خواب دیکھتا ہے اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے اور کیا وہ اللہ کے انعامات کا حقدار ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو کو واچ کیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے میں ایسے خواب لے کر آتا ہوں، ان کی تعبیر رکھتا ہوں جو ناظرین کے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر زائل کرنے کا کہہ دیں تو وہ بھی اس کی زندگی میں بہتری نظر آتی ہے، اگر خواب کی تعبیر اس کے حق میں نظر آ جائے، بہتر ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر مزید آسانیاں بھی آ سکتی ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اسی حوالہ سے میں آپ کے سامنے کچھ خواب رکھنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو واچ کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اپنا فضل، کرم اور رحمت فرمائیں گے۔ نمبر 1، خواب کے اندر نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، اگر نماز کے وقت اور نماز کا نام لیا جائے گا تو تعبیر کے اندر اور بہتری آ جائے گی۔ لیکن یہ جو خواب انہوں نے بیان کیا ہے کہ خواب کے اندر صرف نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ مغرب ہے، وہ عشاء ہے، وہ فجر ہے، وہ ظہر ہے، وہ عصر ہے، کوئی بھی نماز ہے مطلق طور پر انہوں نے کہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور دین میں مضبوطی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے اندر بھی مانگا تو سجدے میں مانگا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے سجدے کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا بھی دیا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کر دعا مانگی تھی۔ تو جو بندہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو دین میں مضبوطی دیں گے اور اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 2، خواب کے اندر روزہ رکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا ایک پیارا اور خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر روزہ رکھتا ہے، کھولتا ہے اور اپنے آپ کو روزے دار دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تقوی، پرہیزگاری عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور فرما بردار ہوگا، کیونکہ روزہ تقوی کا نام۔ واحد ایک ایسا عمل ہے روزہ جو کہ بندہ رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے اللہ خود عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ یہ تقوی کی علامت ہے، پرہیزگاری کی علامت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرنے والا وہ بندہ ہے۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ یہ خوبصورت خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر صدقہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ صدقہ دیتا ہے نا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور مشکلات، پریشانیوں سے اس کو نجات دے دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ
تقوی پرہیزگاری کی بھی علامت ہے، اللہ کی عبادت کی بھی علامت ہے، اور اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 4 ہے خواب کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ رزق حلال کھانے والا بندہ ہے، حلال کمانے والا بندہ ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے تو بہت بڑے انعامات ہیں، اللہ نے قرآن میں، نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی بھی نشانی ہے، اور رزق میں انشاءاللہ الرحمن اس کے اضافہ بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5 خواب کے اندر وضو کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھو یہ جو خواب ہے کتنا پیارا خواب ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے، دعا پڑھنے سے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے وہ تو انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اگر ایمان مضبوط ہوگا۔ تو خواب کے اندر جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پاکیزگی، طہارت، ایمانی قوت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا پیارا خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہے، اور وہ بندہ زیادہ تر نیکیاں کرے گا، کیونکہ وضو میں رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے نا، وضو بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حالانکہ سجدے جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ وضو نہ کر لے۔ تو پتہ چلتا ہے خواب کے اندر وضو کرنے والا یہ پاکیزگی اور طہارت اور آسانی کی طرف جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 6 خواب کے اندر اذان دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، یہ خواب آپ نے سنا اور دیکھا، اس کی تعبیر جو ہے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا پیاری ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر اذان دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ دین کی خدمت کرنے والا بندہ ہے، اور ہر ایک بندہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ اذان سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اہل ایمان جو ہیں اذان کا جواب دیتے ہیں، تو جو بندہ اذان پڑھتا ہے نا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ خواب کے اندر اذان پڑھنا یہ تقوی کی بھی علامت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی قال اللہ و قال الرسول جو ہے وہ بیان کرنے والا بندہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ لوگوں میں وہ پھیلائے گا، لوگوں کو بتائے گا، وہ بیان کرے گا، لوگ اس کی بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 7 خواب کے اندر عمرہ کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خیر و برکت کی علامت ہے جی، اللہ رب العزت اس کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جو بندہ خواب کے اندر عمرہ کرتا ہے نا، اگر اس نے پہلے نہیں کیا تو اللہ اس کو عمرہ کروائیں گے، اگر کیا تو پھر اس کو اللہ رب العزت انشاءاللہ لے کر جائیں گے، اور اس کے لیے خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اس کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 9 خواب کے اندر حج کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا ایک پیارا خوبصورت ماشاءاللہ خواب ہے۔ وہ بندہ گناہوں سے توبہ طائب ہونے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت اس کو تقوی پرہیزگاری عطا فرمائیں گے، بڑی بڑی عبادات وہ انشاءاللہ الرحمن کرے گا۔ نمبر 10 خواب کے اندر قرآن پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میرا خیال ہے کہ 9 نمبر سے 10 جو ہے وہ بیان کرنا تھا، 8 سے 9 کرنا تھا، تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے 10 یہ خواب تھے، لیکن نمبر آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ قرآن پڑھنا خواب کے اندر یہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے اور علم کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نور عطا فرمائیں گے، علم عطا فرمائیں گے، اور تقوی پرہیزگاری عطا فرمائیں گے۔ آخری جو خواب ہے وہ ہے خواب کے اندر تسبیح پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی ربی اغفر لی، تو یہ اس کے لیے دل کا سکون ہے، عبادت میں دل لگی ہے انشاءاللہ الرحمن، تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا معاملہ انشاءاللہ فرما دیں گے۔ بڑا پیارا خوبصورت ماشاءاللہ یہ بھی خواب ہے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔